السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو چائے کی کہانی سنانے جا رہے ہیں۔ چائے کی یہ کہانی کسی سنسنی خیز ناول سے کم نہیں۔ یہ ایسی کہانی ہے جس میں حیرت انگیز اتفاقات بھی ہیں، پرفریب جاسوسی مہم جوئیاں بھی، خوش قسمتی کے لمحات بھی اور بد قسمتی کے واقعات بھی۔ اگر دیکھا جائے ناظرین تو پانی کے بعد چائے دنیا کا مقبول ترین مشروب ہے، اور دنیا میں روزانہ 2 ارب لوگ اپنے دن کا آغاز چائے کی گرما گرم پیالی سے کرتے ہیں۔ یہ الگ بات کہ اس دوران کم ہی لوگوں کے دماغ میں یہ خیال آتا ہوگا کہ یہ مشروب جو ان کے مزاج کو فرحت اور دماغ کو چستی بخشتا ہے، ان تک کیسے پہنچتا ہے۔ ناظرین، ایسٹ انڈیا کمپنی مشرق سے ہر قسم کی اجناس کے تجارت کی ذمہ دار تھی۔ اسے چائے کی پتی مہنگے داموں چین سے خریدنا پڑتی تھی اور وہاں سے لمبے سمندری راستے سے دنیا کے باقی حصوں کی ترسیل چائے کی قیمت میں مزید اضافہ کر دیتی تھی۔ یاد رہے، اس وقت سی پیک والا راستہ دریافت نہیں ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انگریز شدت سے چاہتے تھے کہ خود اپنی نو آبادی ہندوستان میں چائے اگانا شروع کر دیں تاکہ چین کا پتہ ہی کٹ جائے۔ اس منصوبے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ چائے کا پودا کیسے اگتا ہے، اس سے چائے کیسے حاصل ہوتی ہے۔ سر توڑ کوشش کے باوجود اس راز سے پردہ نہ اٹھ سکا۔ اس مقصد کے لیے ان کو چین کے ان علاقوں تک جانا تھا جہاں شاید مارکو پولو کے بعد کسی یورپی نے قدم نہیں رکھا تھا۔ انہیں معلوم ہوا تھا کہ فوجیان صوبے کے پہاڑوں میں سب سے عمدہ کالی چائے اگتی ہے۔ چنانچہ انگریزوں نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے موزوں شخص کی تلاش شروع کر دی جو ان کے منصوبے کو پایہ تکمیل تک نہ صرف پہنچا سکے بلکہ اس منصوبے کو راز بھی رکھ سکے۔ آخر کافی تگ و دو کے بعد ان کو ایسا ہی ایک شخص مل گیا جس کا نام رابرٹ فارچون تھا۔ ایک خفیہ مقام پر رابرٹ فارچون کو بلایا گیا اور اسے اس منصوبے کے بارے میں بتایا گیا۔ تمام حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے رابرٹ فارچون نے اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے حامی بھر لی۔ اس کو سارے کام کا معاوضہ سالانہ 500 پاؤنڈ ادا کیا جانا طے پایا۔ اس مہم میں بہت کچھ داؤ پر لگا ہوا تھا۔ اگر رابرٹ فارچون کامیاب ہو جاتا تو چائے پر چین کی ہزاروں سالہ اجارہ داری ختم ہو جاتی اور ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں چائے اگا کر ساری دنیا میں فراہم کرنا شروع کر دیتی۔ لیکن دوسری طرف اگر وہ پکڑا جاتا تو اس کی صرف ایک ہی سزا تھی، موت۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چائے کی پیداوار چین کا قومی راز تھا اور اس کے حکمران صدیوں سے اس راز کی حفاظت کی سر توڑ کوشش کرتے آئے تھے۔ رابرٹ فارچون کا کام آسان نہیں تھا۔ اسے چین سے چائے کی پیداوار کے طریقے ہی نہیں سیکھنا تھے بلکہ وہاں سے اسے نایاب جنس کے پودے چوری کر کے لانے تھے۔ رابرٹ فارچون تربیت یافتہ ماہر نباتیات تھا اور اس کے تجربے نے اسے بتا دیا تھا کہ چند پودوں سے کام نہیں چلے گا بلکہ پودے اور ان کے بیج بڑے پیمانے پر سمگل کر کے ہندوستان لانا پڑیں گے تاکہ وہاں چائے کی پیداوار بڑے پیمانے پر شروع ہو سکے۔ یہی نہیں، اسے چینی مزدوروں کی بھی ضرورت تھی تاکہ وہ ہندوستان میں چائے کی صنعتی بنیادوں پر کاشت اور پیداوار میں مدد دے سکیں۔ اس دوران اسے خود چائے کے پودوں کے تمام اقسام، اگنے کے موسم، کاشت پتی کی پیداوار، سکھانے کے طریقوں وغیرہ کے بارے میں تمام علم حاصل کرنا تھا، چنانچہ وہ سبز چائے ہو یا کالی، سفید ہو یا سرخ۔ رابرٹ فارچون کا مقصد عام چائے کے پودے حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ وہ عمدہ ترین چائے حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ ہندوستان میں بڑے پیمانے پر چائے کا بین الاقوامی کاروبار عمدہ ترین چائے سے کیا جائے۔ چنانچہ 1848 میں رابرٹ فارچون کشتیوں، پالکیوں، گھوڑوں اور دشوار گزار راستوں پر پیدل چل کر 3 ماہ کے سفر کے بعد چین پہنچنے میں کامیاب
ہو گیا۔ رابرٹ فارچون کو اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اب بھیس بدلنا تھا تاکہ وہ وہاں کے مقامی لوگوں میں گھل مل جائے اور اس کی اصلیت کا کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ چین کے رواج کے مطابق سب سے پہلے اسے اپنے ماتھے کے اوپر والے حصے سے بال منڈوانے تھے۔ اس کے لیے اس کا گائیڈ جو اس کو یہاں تک لے آیا تھا، رابرٹ فارچون کو ایک کلی کے پاس لے گیا جس نے ایک زنگ آلودہ استرا نکالا اور رابرٹ فارچون کا سر موڑنے لگا۔ اس کربناک عمل سے گزرنے کے بعد رابرٹ فارچون کے گائیڈ نے اس کے بالوں میں ایک لمبی مہندی گوندھ کر اسے چینی لبادہ پہنا دیا۔ لیکن ایک مسئلہ اب بھی باقی تھا جسے چھپانا آسان نہیں تھا۔ فارچون کا قد عام چینیوں کے مقابلے پر 1 فٹ سے بھی لمبا تھا۔ اس کا حل اس نے کچھ یوں نکالا کہ لوگوں سے کہہ دیا جائے کہ وہ دیوارے چین کے دوسری طرف سے آیا ہے جہاں کے لوگ طویل قامت ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور پھر رابرٹ فارچون کا نام بھی تبدیل کر کے اسے سینگ کا نام دے دیا گیا جس کا مطلب شوخ پھول تھا، اور پھر سینگ یعنی رابرٹ فارچون کوہ فوجی کی ایک وادی میں قائم چائے کے ایک بڑے کارخانے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس سے قبل یورپ میں سمجھا جاتا تھا کہ سبز چائے اور کالی چائے کے پودے الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن یہ دیکھ کر رابرٹ فارچون کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ دونوں اقسام کی چائے ایک ہی پودے سے حاصل کی جا رہی ہیں۔ اصل فرق دونوں کے سکھانے اور پکانے کے طریقے میں ہے۔ رابرٹ فارچون یہاں چائے بننے کے ہر مرحلے کا گہرا مگر خاموش مشاہدہ کرتا رہا اور نوٹس لیتا رہا۔ اگر اسے کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو وہ اپنے رہبر کی وساطت سے پوچھ لیتا تھا۔ رابرٹ فارچون کی محنت رنگ لائی اور بالآخر وہ حکام کی آنکھ بچا کر چائے کے پودے، بیج اور چند مزدور بھی ہندوستان سمگل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس کی نگرانی میں آسام کے علاقے میں یہ پودے اگانا شروع کر دیے، لیکن انہوں نے اس معاملے میں ایک سنگین غلطی کر دی تھی۔ فارچون جو پودے لے کر آیا تھا وہ چین کے بلند و بالا پہاڑی سلسلوں کے ٹھنڈے موسموں کے عادی تھے۔ آسام کی گرم مرطوب ہوا انہیں راس نہیں آئی اور وہ ایک کے بعد ایک کر کے سوکھتے چلے گئے۔ اس سے قبل کہ یہ تمام مشقت بے سود چلی جاتی، اسی دوران ایک عجیب و غریب اتفاق ہوا۔ اسے ایسٹ انڈیا کمپنی کی خوش قسمتی کہیے یا چین کی بدقسمتی کہ اسی دوران رابرٹ فارچون کے سامنے آسام میں اگنے والے ایک پودے کا معاملہ سامنے آیا۔ اس پودے کو ایک اسکاٹش سیاح رابرٹ بروس نے 1823 میں دریافت کیا تھا۔ چائے سے ملتا جلتا مقامی پودا آسام کے پہاڑی علاقوں میں جنگلی جھاڑیوں کی حیثیت سے اگتا تھا، تاہم زیادہ تر ماہرین کے مطابق اس بننے والے مشروب چائے سے کم تر تھا۔ رابرٹ فارچون کے پودوں کی ناکامی کے بعد کمپنی نے اپنی توجہ آسام کے اس پودے پر مرکوز کر دی۔ رابرٹ فارچون نے جب اس پر تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ چینی چائے کے پودے سے بے حد قریب ہے، بلکہ ان کی نسل ایک ہی ہے۔ چین سے سمگل شدہ چائے کی پیداوار اور پتی کی تیاری کی ٹیکنالوجی اور تربیت یافتہ کارکن بے حد کارآمد ثابت ہوئے۔ جب ان طریقوں کے مطابق پتی تیار کی گئی تو تجربات کے دوران لوگوں نے اسے خاصا پسند کرنا شروع کر دیا، اور یوں کارپوریٹ دنیا کی تاریخ میں انٹلیکچوئل پراپرٹی کی سب سے بڑی چوری ناکام ہوتے ہوتے بھی کامیاب ہو گئی۔ دیسی چائے کی کامیابی کے بعد کمپنی نے آسام کا بڑا علاقہ اس ہندوستانی پودے کی کاشت کے لیے مختص کر کے اس کی تجارت کا آغاز کر دیا، اور ایک عشرے کے اندر یہاں کی پیداوار نے چین کو مقدار، معیار اور قیمت تینوں معاملات میں پیچھے چھوڑ دیا۔ برآمد میں کمی کی باعث چین کے چائے کے باغات خشک ہونے لگے اور وہ ملک جو چائے کے لیے مشہور تھا ایک کونے میں سمٹ کر رہ گیا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ بہت شکریہ۔